عالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کا مطلب ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، اچھا کام کیا، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی۔ ایمان لانا، اس کے بعد نیک عمل کرنا، پلس نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ نے مال سے نوازا تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں چار کام کرتا ہے تو اس کے لیے مزدہ کیا ہے، خوشخبری کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے کام کرنے والوں کے لیے خدا نے نیکیاں رکھی ہیں، بھلائیاں رکھی ہیں، اچھائیاں رکھی ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ نیکیاں، وہ بھلائیاں، وہ اچھائیاں ضائع نہیں ہوتی، وہ نیک کام ضائع نہیں ہوتا ہے۔ ملتا کہاں پہ؟ اللہ فرماتا لہم اجر عند ربہم، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے۔ لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کسی قسم کا خوف۔ یعنی اے دنیا کے لوگوں، اگر تم دنیا اور آخرت میں امن، سکون، چین کی زندگی چاہتے ہو، دنیا میں گھبراہٹ نہ ہو، آخرت میں پریشانی نہ ہو، اگر تم دونوں جہاں میں امن و سکون و عافیت کی زندگی چاہتے ہو اے لوگوں، تو تم کچھ کام کرو۔ تو پہلا کام ہے ایمان لانا، اس کے بعد نیک عمل کرنا، اس کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا، پھر زکوٰۃ دینا۔ یقیناً جو بندہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرے گا، دنیا میں کام کرے گا، تو رب العالمین کا فرمان ہے لہم اجر عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے خدا نے ان نیک کاموں کا بدلہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بندہ اس دنیا سے، دار فانی سے کوچ کر کے جائے گا، تب اللہ رب العالمین اس بندیوں کو اس کا نیک عطا فرمائے گا، یعنی ان اچھے کاموں کا بدلہ خدا اپنے پاس سے عطا فرمائے گا۔ اور دنیا میں جب تک رہے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو بندہ دنیا میں اللہ کے فرمان پر عمل کرے گا، یہ دنیا دار کا فرمان نہیں بلکہ پروردگار عالم کا فرمان ہے۔ دنیا کا آدمی کہے اس کی بات بدل سکتی ہے، اس کی بات میں تبدیلی آ سکتی ہے، کہہ دیا نہیں بھی ہو سکتا، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو کبھی بدلے گا نہیں، جو کبھی بدلے گا نہیں، اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ پروردگار عالم نے اگر کہہ دیا کہ تم یہ کام کرو گے، بدلے میں تم کو یہ عطا کیا جائے گا، تو زمانہ بدل سکتا، آسمان پھٹ سکتا ہے، آسمان جھڑ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کبھی بدلے گا نہیں۔ اور کوئی مانے نہ مانے، اور کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہم کو اپنے رب کے ہر فرمان پر یقین ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے نا؟ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے کہ یہی سوچ کے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، جو بھی نماز پڑھتا ہے یہی سوچ کے مجھے خدا کچھ نہ کچھ عطا فرمائے۔ جو بندہ رائے خدا میں زکوٰۃ دیتا ہے کہ یہ سوچ کے مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے یہ سوچتا ہے کہ خدا اس کا بدلہ مجھ کو عطا فرمائے گا۔ کسی اور کو یقین ہو یا نہ ہو، مگر ہر مسلمان کو اپنے رب کے ہر فرمان پر یقین ہونا ہی چاہیے۔ وہ مسلمان ہی کیسا جس کو اپنے رب کے فرمان پر ہی یقین نہ ہو، وہ مسلمان ہی کیسا، وہ مومن ہی کیسا، وہ اسلام والا ہی کیسا
وہ کیسا ایماندار جس کو اپنے رب کے فرمان پر یقین ہی نہ ہو، پھر وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو وہی کہ رب کے ہر فرمان پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور فکر کیے بھی کہ رب نے یہ کہا بندہ عمل کر جائے، بندہ اس کو مان لے۔ خداوند قدوس نے کہا کیوں کہا، کس لیے کہا، کروں گا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا سوچنے والا بھلا مومن ہو سکتا ہے؟ خدا نے کہا نماز پڑھ لے 5 ٹائم کی، اب بندہ یہ نہ کہے کہ کیوں پڑھوں گا تو کیا ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، پڑھنے سے کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب سوچے نہیں۔ خدا نے کہا نماز پڑھ، بندہ اب یہ نہ سوچے کیوں کس لیے، خدا نے کہا نماز کی پابندی شروع، رب نے کہا پابندی کر۔ تو یہ 2 چیز یہاں پر مجھے جو آپ کے سماعت کے حوالے کرنی، ایک ہے اقام الصلاۃ، دوسری چیز ہے وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کی، زکوٰۃ دیا۔ نماز قائم کرنے والوں کی برکتیں ہم تو کئی دنوں سے سنتے آئے، ہم پڑھتے بھی ہیں، برسوں سے سنتے بھی آئے۔ زکوٰۃ دینے والی بہت ساری باتیں ہوں گی ایسی جو ہم نے نہیں سن رکھی ہوں گی۔ زکوٰۃ دینے کے اپنے ہی فائدے ہیں، نہیں دینے کا نقصان بھی بڑا خطرناک ہے۔ دینے کا فائدہ قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے، نہیں دینے کا نقصان بھی قرآن کریم ہی نے بیان کیا ہے۔ آج میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا نقصان کیا ہے، میں کل ایک آیت پڑھوں گا 4 پارے کی، پھر وہاں سنیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا بخیلی سے کام لیتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، ہم کل انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ آج جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے کیا وہ برباد ہو جاتا، کیا وہ چلا جاتا ہے؟ بھی دیکھیں ہر انسان خرچہ کرتا ہے، کوئی اپنے ذات کے لیے خرچہ کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے لیے خرچہ کرتا ہے، کوئی مکان کے لیے کرتا سبھی ہے، ہر انسان خرچہ کرتا ہے، کوئی کھانے پینے میں خرچہ کرتا، کوئی اوڑھنے پہننے میں خرچہ کرتا ہے، کھا پی لیا ختم، اوڑھ پہن لیا ختم ہو گیا، مکان بنا لیا مکان ہے لیکن مال ختم۔ لیکن یاد رکھیں جو 2-4 پیسہ بندہ دل بڑھا کر کے خدا کی راہ میں مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، کسی غریب کی مدد کرنے میں، کسی مسکین و یتیم و بیوہ کی مدد کرنے میں دے دے گا، اللہ رب العالمین کے فرمان کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ رب تو فرماتا ہے کہ خدا اس کو آخرت میں عطا فرمائے، یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پوری کر دیتا ہے، قیامت میں اللہ اس بندے کے 70 حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان جس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ میں کہہ دوں آپ کہہ دیں تو شاید نبی بات صحیح ہو، مگر یہ اللہ رسول کا فرمان ہے، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر فرمان مصطفیٰ، فرمان کبھی خدا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ 30واں پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، رکوع نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 271 271 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ایسی کئی آیتیں، آدمی اگر آپ مجھے ٹائم دیں 2-2 گھنٹہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکتیں کس طرح سے خدا بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا ملاحظہ، مفہوم ملاحظہ فرما، اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو چیز تم دو راہ خدا میں اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ کسی آدمی کی بولی نہیں، رب فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی اچھی چیز، یہ رب نے کہا خیرن، اچھی چیز، جو اچھی چیز خدا کی راہ میں دو اس میں تمہارا خود کا ہی بھلا، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس میں تمہارا بھلا ہے، یقیناً بندہ دے گا اس کو خود کا بھلا ہے۔ کس طرح کا بھلا ہے، کس طرح کا بھلا؟ پہلے اس آیت مقدسہ کا مفہوم سن لیجئے، پھر میں بتاؤں کس طرح کا بھلا ہے۔ ایک تو جملہ یہ، اگلا جملہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں لائق نہیں کہ خرچ کرو مگر خدا کی مرضی پانے کے لیے، یعنی مطلب یہ کہ جو تم بھی خرچے کرو نا
مال ہو، روپیہ پیسہ کھانا وغیرہ جو بھی رائے خدا میں خرچے کرو تو تمہارے لیے بہتر نہیں کہ تم کسی اور کے نام پر خرچے کرو دکھاوے کے لیے. رفرمت وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، یعنی جو بھی خرچے کرو خدا کی مرضی پانے کے لیے خرچے کرو. 1 روپے دو، 2 روپے دو، 100 روپے دو کہ 10 لاکھ روپے دو، جتنا بھی خرچے کرو مقصد یہ کہ خدا راضی ہو جائے. مطلب یہ کہ خدا راضی ہو. تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم جو بھی خرچے کرو وہ اللہ رب العالمین کی مرضی پانے کے لیے خرچے کرو. تمہیں جائز نہیں مگر یہ، تمہارے لیے بہتر نہیں مگر یہ کہ جو خرچے کرو خدا کی مرضی پانے کے لیے خرچے کرو. آج یہ بھی بات غور کر کے دیکھیں، آج بہت لوگ چندہ دیتے ہیں تو میرا نام لو پہلے پھر چندہ دو، میرا اعلان کرو پھر چندہ ہو جائے. بہت لوگ خدا کی راہ میں دیتے بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ زمانے کے لوگ یہ سمجھے، محلے کے لوگ یہ سمجھے کہ بھی بندہ کتنا سخی ہے. کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے تاکہ دنیا کے لوگ مجھ کو سخی کہیں، اسی لیے دیتا ہے. تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے رائے خدا میں دے گا بھی، لیکن نیت ہو کہ لوگ مجھ کو سخی کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ نے کہا جو بھی تم خرچے کرو مقصد یہ ہو کہ خدا راضی ہو جائے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور جو بھی تم دو رائے خدا میں، اللہ فرماتا ہے کہ خدا تم کو پورا عطا فرمائے. يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور نقصان نہ دیا جائے گا. یعنی جو بھی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے خدا تمہیں پورا عطا کرے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. تم نے اتنا خرچہ کیا اس کی کمی ہے، کم کر کے تم کو اجر دیا گیا نہیں. جتنا خرچہ کرو گے اللہ اس کا بھرپور اجر عطا کرے گا. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم ایک خرچ کرو خدا تم کو ایک کے بدلے میں 700 نیکی عطا فرمائے. پر دل سے دینا چاہیے. لوگ آج تو ہم ڈرتے ہیں نا کسی کو کھلا دیں گے کم ہو جائے گا، میں کسی کو دے دوں گا کم ہو جائے گا. لوگ اپنے ہی کو اپنے تک سیمت رکھنے کے لیے مال جمع کر کے رکھتا ہے. آدمی لکھپتی ہے، ان سے مانگے نا خدا کے راہ پر چندہ دو کچھ تو مشکل سے 100 200 500 دے دے گا، باقی وہ جمع رکھتا ہے. لیکن کیا اس کو پتہ ہے کہ میں جو 5 لاکھ بینک میں جمع کیا ہے یہ میں زندہ رہوں گا پورا مجھ کو مل جائے گا؟ کیا پتہ مجھے اس کے پہلے موت آ جائے. کوئی بتا سکتا ہے کہ 5 لاکھ میں جو جمع کیا ہوں اس کو استعمال بھی کر لوں گا؟ جو کروڑوں کو جمع کر کے رکھا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ کروڑوں کو میں استعمال کر لوں گا؟ نہیں. کیا پتہ جمع تو پورا کیا ہے لیکن استعمال کرنے سے پہلے بندہ مر جائے، اس کو نہیں پتہ. اس لیے خدا نے مال دیا ہے نا تو آخرت کے منازلوں کو آسان کرنے کے لیے دنیا میں خدا کے راہ میں کچھ خرچ کیجیے. اور اللہ کے نیک بندوں کے فرامین پڑھیے، حدیث شریف پڑھیے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، ادائے خدا میں دینے سے کمی نہیں ہوتی، ادائے خدا میں دینے سے کمی نہیں ہوتی. ہاں ایمان کے ساتھ ایمانداری سے حلال پیسوں کو کبھی خدا کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیے. آپ اگر ایک خرچ کریں گے خدا آپ کو 10 عطا فرمائے. اور یہ صرف ہوا میں بولنے والی باتیں نہیں ہیں، کروڑوں لوگوں نے اس پہ عمل کر کے بھی دیکھا ہوگا. کبھی آپ بھی عمل کر کے دیکھیں، جمع کر کے رکھیں گے کیا ہوگا اس کا؟ آپ مر جاؤ گے، اولاد اس کو استعمال کرے کہ نہ جانے کہاں لگائے گی. کچھ اپنے لیے بھی خرچہ کرو. مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بندہ مارکیٹ سے انگور خرید کے لایا. توجہ ہے نا، سننا میری باتیں، کہیں سبحان اللہ، آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایک بندہ مارکیٹ سے انگور خرید کے لے کے آیا، پھل لے کر کے آیا، فریج میں رکھ دیا، کسی کام سے گھر سے باہر گیا، گھر واپس آ کے دیکھا کہ گھر والوں نے بچوں نے وہ پورا فروٹ کھا لیا، ایک بھی دانہ بچا نہیں، ٹیبل میں کچھ نہیں، سب خالی تھا. تو پوچھا آ کر کے بے سب کھا لیے؟ بولے ہاں سب کھا لیے. کیوں؟ لائے تھے ہمارے لیے، ہم نے سب کھا لیا ہے. کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ بولے ہم نے کھا لیا سب، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا ہے. بات ایسی ہے. پھر گیا گھر کے اندر، تجوری کھولا، جتنا پیسہ جمع تھا سب کو نکالا، تھیلی میں بھرا اور نکلا گھر سے. چلنے لگا تو اولادوں نے کہا، گھر والوں نے کہا کہ یہ پیسے لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کام کرنے کے لیے، خرچہ کرنے کے لیے. بولے سب لے کے جا رہے ہیں؟ بولے ہاں. بولے ہمارا پھر کیا؟ کہ میں تمہارا خیال کیسے کروں؟ میں نے آج ہی دیکھ لیا ہے
کہ جو بھی کرنا مجھ کو دنیا ہی میں کرنا ہے. جب جیتے جی تم نے میرا خیال نہیں کیا ہے, کچھ بچا کے نہیں رکھا, تو میں کیسے یقین کروں مرنے کے بعد تم میرا خیال کرو گے؟ پھر میں سمجھ گیا کہ آخرت کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے مجھے آج ہی کرنا ہے, اس لیے میں تمہارے لیے نہیں اب اپنے لیے کام کروں گا. یہ پیسہ میں خدا کے نام میں خرچ کروں گا تاکہ قیامت میں خدا اس کا بدلہ مجھ کو عطا فرمائے. ہر کوئی کماتا ہے, جمع کے رکھتا ہے, لیکن بھئی جماؤ منانے اولاد کے لیے کچھ کرو, لیکن اپنے لیے بھی کچھ کرو. خدا نے کچھ پیسہ دیا ہے تو راہ خدا میں خرچے کرو تاکہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے, ورنہ جمع کر کے رکھو کچھ نہیں ملے گا پھر یہ سب چیزوں کا. رب العالمین کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ راہ خدا میں دینے سے کمی نہیں ہوتی. کوئی غلطی کرے معاف کر دو, عزت میں کمی نہیں ہوتی. جو جتنا معاف کرے گا خدا اس کو اتنی عزت عطا کرے گا, جو جتنا خرچہ کرے گا مولا اس کو اتنا عطا فرمائے گا. پہلے باری کی آیت ہے نا, بالکل پہلی آیت, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس آیت کی تفسیر میں روح البیان میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. فرماتے کہ پہلے کے زمانے میں جو پہلے انبیاء کرام آئے ہیں, پہلے زمانے کے کسی نبی پر اللہ نے وحی کی کہ میرے نبی فلاں بندے کی زندگی, ایک بندہ ہے اس کی زندگی کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹا ہے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک حصہ اس کا فقر میں گزرے گا اور ایک زندگی کا ایک حصہ اس کا مالداری میں گزرے گا. لیکن اس بندے پر ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ زندگی کے کس حصے کو فقر میں غربت میں گزارنا چاہتا ہے اور زندگی کے کس حصے کو مالداری میں گزارنا چاہتا ہے, یہ ہم نے اس پہ چھوڑ دیا ہے. رب نے وہی کی, نبی نے اس بندے کو بلایا اور بلا کر کے وہ پوری بات سامنے رکھی کہ رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری زندگی کا 2 حصہ ہو, ایک حصہ امیرے میں گزرے, ایک حصہ غریبی میں گزرے, ایک دکھ تکلیف میں گزرے, ایک سکھ میں گزرے. لیکن تیری مرضی کہ تو زندگی کا کس حصہ فقر میں گزارنا چاہتا ہے, غربت میں گزارنا چاہتا ہے, اور زندگی کا کون سا حصہ تو امیری میں عیش اور شادمانی میں گزارنا چاہتا ہے. تو کہا کہ مجھے مہلت دے, بیوی سے مشورہ کر کے آؤ. بندہ گھر گیا, بیوی سے پوری بات بتا دی کہ یہ معاملہ ہوا ہے, رب کی مرضی ایسی ہے. تو بیوی نے کہا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں, نبی سے دکھ کہیں کہ ہم زندگی کا پہلا حصہ امیری میں گزارنا چاہتے ہیں, عیش میں گزارنا چاہتے ہیں, شادمانی میں گزارنا چاہتے ہیں, بعد کا حصہ دیکھا جائے گا. شوہر نے کہا ارے نادان, دکھ کے بعد سکھ اچھا لگتا ہے لیکن سکھ کے بعد دکھ بہت خطرناک لگتا ہے. کوئی بندہ اے سی میں بیٹھا رہے اور پھر دھوپ میں جائے تو برداشت نہیں کر پائے گا, لیکن دھوپ میں ہے 2 گھنٹہ اور اے سی میں ہے تو سکون ملے گا. صحیح بات ہے نا؟ بندہ دھوپ سے آئے اے سی میں اس کو سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, چین ملتا ہے, آرام ملتا ہے. لیکن جو بندہ 2 گھنٹے اے سی میں بیٹھا رہے پھر دھوپ میں جائے گا, اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ خراب لگے گا نا, پریشانی ہوگی نا. تو شوہر نے کہا پہلے سکھ بعد میں دکھ, بڑی پریشانی ہوگی, برداشت نہیں کر پائیں گے, صبر نہیں ہوگا. بیوی نے کہا ہر بات میں نے آپ کی مانی ہے, یہ بات آپ میری مان کے دیکھیں. شوہر نے مان لیا بیوی کی بات, گیا نبی سے دعا کرا دی, دعا کر دی ہم زندگی کا پہلا حصہ عیش و شادمانی میں گزارنا چاہتے ہیں, پچھلا حصہ غربت میں گزار لیں. نبی نے دعا کر دی, اللہ نے مال عطا فرما دیا, اللہ نے اس کو مالدار بنا دیا. جب مالدار بن گیا نا, اب بیوی نے کہا سنیے میرے مشورے پہ آپ نے زندگی کا پہلا حصہ عیش و شادمانی کا مانگا ہے تو ایک مشورہ اور مان لیجیے. کہا کیا؟ کہا آج کے بعد جو بھی سامان خریدیں گے ایک نہیں بلکہ 2 خریدیے گا, اس میں اپنا نہیں بلکہ غریب کا بھی خیال کیجیے گا. آپ اگر ان مالوں کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ان مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کے راہ میں خرچہ کرتے رہیے. اب وہ بندہ مارکیٹ جاتا تھا, جو بھی چیز لاتا تھا نا وہ ڈبل لے کے آتا تھا, ایک اپنے لیے ایک غریب کے لیے, یعنی اس مال سے بندہ خرچہ کرتا رہا, اپنے لیے بھی لاتا تھا اور غریب کو دینے کے لیے بھی مال خرچ کیا کرتا تھا. اس طرح سے زندگی کا وہ حصہ پورا ہو گیا. جب نے پھر وہی کر دی اس نبی پر اور کہا اس بندے کو پیغام دے دیجیے, فیصلہ تو یہی تھا کہ ایک حصہ امیری میں ہو ایک حصہ غریبی میں ہو, مگر اس نے مال ہمارے راہ میں خرچ کیا ہے, خرچ کر کے ہماری مرضی پا لیا ہے. اب فیصلہ بدل دیا گیا, اب زندگی کا پہلا حصہ بھی امیری میں, بعد کا حصہ بھی اس کا امیری میں گزار دیں گے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس نے مال ہمارے راہ میں خرچ کیا تھا, اسی کی برکت سے ہم نے اس کی بقیہ زندگی کو بھی سکون کی زندگی عطا فرما دیا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آرام ہو, آخرت کی زندگی آرام ہو, رب نے مال دیا ہے کنجوسی نہ کرے, بخیلی نہ کرے,
رب نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینے کے لائق خدا نے بنا دیا ہے، تو راہ خدا میں زکوٰۃ نکالیں، یہ مسلمان کے لیے اچھا اور بھلا ہے۔ لیکن جو سستی، کاہلی یا بخیلی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اس کا نقصان کتنا ڈینجر ہے کل ملاحظہ کریں گے۔ بس رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا آخرت میں غم کی زندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو راہ خدا میں خرچے کیجیے، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ دونوں جہاں میں خوشحالی اور آرام و اطمینان کی زندگی عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ملاحظہ فرما لیں، ہر مسلمان جن کو خدا نے مال دیا ہے وہ مال 1 سال تک محفوظ ہے، 1 سال تک مال محفوظ ہے اور اس پہ قرضہ نہیں ہے، اور مال اتنا ہے، پیسہ اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسے مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حاجت اصلیہ سے، یعنی جو ضرورت کی چیز ہے جیسے مکان ہے، برتن ہے، کپڑا ہے، دکان ہے، کام کرنے کی اوزار ہے، چلانے کے لیے گاڑی وغیرہ ہے، ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی ہے، استعمال کرنے کے لیے موبائل ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جو اور ایکسٹرا چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 2 موٹر سائیکل ہے، ایک ہی کی ضرورت ہے لیکن ایک شوق کے لیے بس شوق پورا کرنا ہے، لے لیا، ایک لیا 2 لے لیا، ضرورت کتنی کی تھی؟ ایک موٹر سائیکل کی، ایک کیوں رکھا؟ بس ایسے گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو یہ جو ایک ہے موٹر سائیکل اس پہ زکوٰۃ نہیں، مگر جو دوسری ضرورت کی چیز نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ موبائل 2 لے لیا ہے، ضرورت ایک ہی کی ہے، دوسری کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر کسی کو 2 کی ضرورت ہے، کسی کو 3 کی ضرورت ہے کہ 3 سے کام چلانا پڑتا ہے تو پھر اس پہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی سے کام چل جاتا ہے، دوسرا ایسے شوق لے لیا کبھی یہ کبھی وہ، تو دوسرے پہ زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس کو دوسرے پہ زکوٰۃ ہے نا۔ ایسی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو مائنس کر کے جو چیزیں ایکسٹرا ہے اس پہ زکوٰۃ لازمی ہے، بندے کو دینا پڑے گا۔ جیسے تجارت کے سامان، کوئی انسان گاڑی لیا خرید کر کے بیچنے کے لیے سے، زمین پلاٹ لیا بیچنے کے لیے سے، دکان خریدا بیچنے کے لیے سے، دکان میں مال بھرائے بیچنے ہی کے لیے سے، یہ جتنی بھی تجارت کی چیزیں ان پہ زکوٰۃ ہے۔ جتنا پیسہ لگایا ہے ان پیسوں کے حساب کر کے ان کو ان مالوں کا زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، نہیں ادا کرے گا نقصان کیا ہے وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ لازم ہے، رب نے دیا ہے نا، یاد رکھیں زکوٰۃ میں جتنا پیسہ نکلتا ہے اس پیسے کا حقدار وہ مالدار ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا حق غریب کو ہے، مسکین جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے انہی کا حق ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کے والد صاحب رہتے ہو اندور میں ہو اور آپ 2 بھائی یہاں رہتے ہیں بڑ نگر میں، آپ اندور گئے، والد صاحب نے آپ کو 2 لاکھ روپے دیا اور کہا 1 لاکھ تیرا 1 لاکھ تیرے بھائی کا، یہ اس کو لے جا کے دے دینا۔ آپ لے کر کے آ گئے اور کہا دونوں مجھ کو دے، دونوں میرا ہی ہے، آپ دونوں رکھ لیے، تو وہ جو بھائی کو 1 لاکھ روپے نہیں دیں گے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا۔ باپ نے کہا 1 لاکھ تیرے بھائی کا 1 لاکھ تیرا، تو 1 لاکھ رکھ لینا، ایک بھائی کو دے دینا، اگر نہیں دے گا تو حق تلفی ہوگی، حق کھائے گا، سخت گنہگار ہوگا، جب تک ادا نہیں کرے گا گناہ ہوتا رہے گا، بلا تشبیہ تمثیل۔ ایسے ہی اللہ نے مالداروں کو مال دے دیا اور مال دے کے خدا نے کہا کہ 100 روپے میں 97.50 تیرا ہے، لیکن 2.5 روپے تیرے بھائی کا ہے، غریب کو دے دینا۔ یہی ہے 100 روپے میں 97 روپے 97.5 روپے تیرا ہے اور 2.5 روپے تیرے بھائی کا ہے، غریب کو ڈھونڈ کے دے دینا۔ اگر کوئی مولانا صاحب یا کوئی زکوٰۃ کا وصول کرنے والا ہے غریب کسی مالدار کے در پہ آ کے وہ اپنا حق لیتا ہے تو پھر وہ مالدار اس پہ احسان نہیں کرتا۔ اگر غریب گھر تک نہیں بھی آتا تو مالدار پر لازم تھا کہ غریب کو ڈھونڈ کے وہ 2.5 روپے اس کو عطا کرے، اس کو دے۔ یہ تو مالدار پر غریب کا احسان ہے کہ بندہ تیرے در پہ آتا ہے کہ تیرا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، حالانکہ اگر نہ آئے تو اس مالدار کو لازم ہے کہ ڈھونڈے غریب کہاں ہے، مستحق کہاں ہے، وہ 2.5 روپے جو خدا نے مجھ کو دیا پہنچانے کے لیے میں پہنچاؤں اس کو کہاں پہ ہے، وہ
لیکن آج افسوس ہے کہ غریب آتا ہے تو مالدار آنکھیں دکھاتا کہاں آ گیا مانگنے کے لیے. وہ یہ احساس کرے، یہ سوچے کہ غریب میرے در پہ آ کر کے میرے گناہ کو اتارا، میرے بوجھ کو اتارا. اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تو قریب آ کر کے میرے در پہ آ کر کے اپنا حصہ لے رہا ہے. اگر تو نہ بھی آتا تو مجھ کو تجھے پہنچانا ضروری ہی ہوتا، پہنچانا پڑتا. حق یہی ہے کہ مالدار وہ 2.5 روپے کا حق نہیں رکھتا، وہ غریب کو تلاش کر کے ادا کرے. نہیں ادا کرے گا، آج نہیں دے گا تو کل قیامت تو ہوگی نا، وہاں کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے خدا نے جس کو مالدار بنایا ہے اس مالدار پر لازم ہے کہ اپنے مالوں کے زکوٰۃ کو ادا کرتا رہے، ورنہ نقصان آخرت میں تو ہوگا، عذاب آخرت میں تو ہوگا، لیکن دنیا میں حرام کھانے کی وجہ سے بندہ ذلیل ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.